رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستو اور میرے معزز ویورز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ سے سبھی واقف ہیں۔ خلفاء راشدین کے بعد انہی کا شمار ہے۔ ان کی بیوی فرماتی ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ وضو اور نماز میں مشغول ہونے والے تو اور بھی ہوں گے، مگر ان سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں نے نہیں دیکھا۔ عشاء کی نماز کے بعد مصلی پر بیٹھ جاتے اور دعا کے واسطے ہاتھ اٹھاتے اور روتے رہتے، یہاں تک کہ اس میں نیند کا غلبہ ہوتا تو آنکھ لگ جاتی۔ پھر جب آنکھ کھل جاتی تو اسی طرح روتے رہتے اور دعا میں مشغول رہتے۔ کہتے ہیں کہ خلافت کے بعد سے غسل کی نوبت نہیں آئی، جنابت کے غسل کی نوبت نہیں آئی۔ ان کی بیوی عبد الملک بادشاہ کی بیٹی تھی۔ باپ نے بہت سے زیورات جوہر دیے تھے اور ایک ایسا ہیرا دیا تھا، ایک ایسا ڈائمنڈ دیا تھا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ آپ نے بیوی سے فرمایا کہ دو باتوں میں سے ایک اختیار کر، یا تو وہ زیور سارا اللہ کے واسطے دے کہ میں اس کو بیت المال میں داخل کر دوں، یا مجھ سے جدائی اختیار کر لے۔ مجھے یہ چیز گوارا نہیں کہ میں اور وہ مال ایک گھر میں جمع رہیں۔ بیوی نے عرض کیا کہ وہ مال کیا چیز ہے؟ بیوی نے عرض کیا کہ وہ مال کیا چیز ہے؟ میں اس سے کئی چند زیادہ پر بھی آپ کو نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ کہہ کر سب بیت المال میں داخل کر دیا۔ آپ کے انتقال کے بعد جب عبد الملک کا بیٹا یزید بادشاہ بنا تو اس نے بہن سے دریافت کیا، اگر تم چاہو تو تمہارا زیور تم کو واپس دے دیا جائے۔ تو فرمانے لگی کہ جب میں ان کی زندگی میں اس سے خوش نہ ہوئی تو ان کے مرنے کے بعد اس سے کیا خوش ہوں گی۔ مرض الموت میں آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ مجھے جو بیماری ہے اس کے متعلق کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ کسی نے عرض کیا کہ لوگ جادو سمجھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ نہیں، جادو نہیں ہے۔ پھر غلام کو بلایا، اس سے پوچھا کہ مجھے زہر دینے پر کس چیز نے تجھے آمادہ کیا؟ کیوں تو نے مجھے زہر دیا؟ اس نے کہا 100 دینار دیے گئے اور آزادی کا وعدہ کیا گیا۔ آپ رحمہ اللہ نے فرمایا وہ دینار لے آ۔ اس نے حاضر کیے، آپ نے ان کو بیت المال میں داخل فرما دیا اور اس غلام سے فرمایا کہ تو کسی ایسی جگہ چلا جا جہاں تجھے کوئی دیکھ نہ سکے۔ انتقال کے وقت مسلمہ رحمہ اللہ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ نے اولاد کے ساتھ ایسا کیا جو کسی نے بھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ کے 13 بیٹے ہیں۔ کتنے؟ 13 بیٹے ہیں، اور ان کے لیے نہ کوئی روپیہ آپ نے چھوڑا نہ پیسہ۔ آپ نے فرمایا ذرا مجھے بٹھا دو۔ لیٹے ہوئے تھے نا، بیٹھ کر فرمایا کہ میں نے ان کا کوئی حق نہیں دبایا اور جو دوسروں کا حق تھا وہ ان کو نہیں دیا۔ بس اگر وہ نیک اور صالح ہیں تو اللہ پاک خود ان کا کفیل اسپانسر ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ہم پڑھتے ہیں نا قرآن کریم میں، کیا فرماتا اللہ پاک؟ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، وہی متولی ہے صلحاء کا۔ اور اگر وہ گنہگار ہیں تو ان کی مجھے بھی کچھ پرواہ نہیں۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورز؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ جو فقہ کے مشہور امام ہیں، دن بھر مسائل میں مشغول رہنے کے باوجود دن رات میں 300 رکعت نماز، نفل نماز پڑھتے تھے۔ کتنی؟ 300 رکعت۔ حضرت سعید رحمہ اللہ بن جبیر ایک رات حضرت سعید بن جبیر ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ حضرت محمد بن مکندر حفاظ حدیث میں ہے، احادیث کو انہوں نے حفظ کیا ہوا تھا، ایک رات تہجد میں اتنی کثرت سے روئے کہ حد نہ رہی باپ۔ کسی نے دریافت کیا تو فرمایا تلاوت میں آیت آ گئی تھی۔ کون سی آیت ہے؟ وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ۔
آخر تک یہ آیت ہے، سورہ زمر کی آیت ہے یہ۔ اوپر کی آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اگر ظلم کرنے والوں کے پاس دنیا کی ساری چیزیں موجود ہوں اور اتنی ان کے ساتھ اور بھی ہوں، ڈبل ہو اس سے، تو قیامت دن سخت عذاب سے چھوٹنے کے لیے فدیے کے طور پر دینے لگیں۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَبَدَا لَهُمْ آیت، اور اللہ پاک کی طرف سے ان کے لیے عذاب کا وہ معاملہ پیش آئے گا جس کا ان کو گمان بھی نہیں تھا، اور اس وقت ان کو اپنی تمام بدعمالیاں، برے اعمال ظاہر ہو جائیں گی۔ حضرت محمد ابن مکندر وفات کے وقت بھی بہت گھبرا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اسی آیت سے ڈر رہا ہوں۔ حضرت ثابت بنانی رحمہ اللہ حفاظ حدیث میں ہیں، انہوں نے بھی حدیث کا حفظ کیا ہوا تھا، اس قدر کثرت سے اللہ کے سامنے روتے تھے کہ حد نہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ آنکھیں جاتی رہیں گی، آپ کی بینائی چلے جائیں گی۔ فرمایا کہ ان آنکھوں سے اگر روئیں نہیں تو فائدہ ہی کیا ہے وہاں۔ اس کی دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہو سکتی تو مجھے بھی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ ابو سنان رحمہ اللہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ثابت کو دفن کیا۔ دفن کرتے ہوئے لحد کی ایک اینٹ گر گئی تو میں نے دیکھا کہ وہ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے مجھے کہا چپ ہو جاؤ۔ جب دفن کر چکے تو ان کے گھر جا کر ان کی بچی سے دریافت کیا کہ ثابت کا عمل کیا تھا۔ اس نے کہا کیوں پوچھتے ہیں آپ؟ ہم نے قصہ بیان کیا کہ وہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کہا کہ 50 سال شب بیداری کی۔ اس نے کہا 50 سال شب بیداری کی اور صبح کو ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر تو کسی کو یہ دولت عطا کرے کہ وہ قبر میں نماز پڑھے تو مجھے بھی عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ باوجود علمی مشغلوں کے جو سب کو معلوم ہے اور ان کے علاوہ قاضی القضا ہونے کی وجہ سے قضا کے مشاغل جج بھی تھے، ان کے جج کے جو کام کاج وہ الگ تھے، لیکن پھر بھی 200 رکعت نوافل روزانہ پڑھتے تھے۔ حضرت محمد بن نصر رحمہ اللہ مشہور محدث ہیں، اس انعماق سے نماز پڑھتے تھے جس کی مثال مشکل ہے۔ ایک مرتبہ پیشانی پر ایک بھیڑ نے یعنی شہد کی مکھی نے نماز میں کاٹا، جس کی وجہ سے خون بھی نکل آیا، مگر نہ حرکت ہوئی نہ خشوع خضوع میں کوئی فرق آیا۔ کہتے ہیں کہ نماز میں لکڑی کی طرح سے بے حرکت کھڑے رہتے تھے۔ حضرت بقی بن مخلد رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ روزانہ تہجد اور وتر کی 13 رکعات میں ایک قرآن کریم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت حناد ایک محدث ہیں، ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ روتے تھے۔ ایک مرتبہ صبح کو ہمیں سبق پڑھا رہے تھے، اس کے بعد وضو وغیرہ سے فارغ ہو کر زوال تک نفلیں پڑھتے رہے۔ دوپہر کو گھر تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر ظہر کی نماز پڑھائی اور عصر تک نفلوں میں مشغول رہے، پھر عصر کی نماز پڑھائی اور قرآن کریم کی تلاوت مغرب تک فرماتے رہے۔ مغرب کے بعد میں واپس چلا آیا۔ میں نے ان کے ایک پڑوسی سے تعجب سے کہا کہ یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں، یہ شخص کس قدر عبادت کرنے والے ہیں؟ اس نے کہا 70 سال سے ان کا یہی عمل ہے۔ کتنے سال سے؟ 70 ایئرس سے ان کا یہی عمل ہے، اور اگر تم ان کی رات کی عبادت دیکھو گے تو اور بھی تعجب کرو گے۔ سبحان اللہ۔ سنا آپ لوگوں نے میرے ویورس، یہ ہے ہمارے اکابرین کی اور ہمارے محدثین کی نیکیاں، ان کے اعمال، ان کے کارنامے۔ تو ہم تو ان کے حرص کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، ہم نالائق ان کے حرص کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے، مگر جتنا اپنے مقدور بھر ہو اتنا ہمیں کوشش کرنا چاہیے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے، اور اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے، کیونکہ بے شک توفیق نیکیاں تو اللہ پاک کی توفیق سے ہی ہوتی ہے۔ اللہ اگر توفیق نہ دے تو ہم ایک سجدہ بھی نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ پاک سے مانگنا بھی چاہیے۔
اور ایسے اعمال کرنا چاہیے، خصوصاً نماز، کہ جن سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ ہمارا مشن جو یہی ہے اس دنیا میں آنے کا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔